أكرم الله عبد من قرأ الفاتحة. وفوضهم إلى الله إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ حضرت گرامی، عشر اولیٰ کی ہماری یہ چوتھی مجلس ہے. اگرچہ سلسلے کو ہم دیکھیں تو یہ وہ اشرا ہے کہ جس میں ہمارا عنوان انسانی قدریں اور امام حسین علیہ السلام ہے. آج تھوڑی سی میری آواز دھیمی ہے. آج کا توجہ تھوڑا سا تیز کریں تو بیلنس ہو جائے گا. کبھی توجہ کم ہوگی تو ہماری آواز کو ہمیں بلند کرنا ہوگا. بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے. موضوع ہمارا ہے انسانی قدریں و امام حسین علیہ السلام. اور ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی اعلان ہے کہ انسانوں کو اگر انسانیت چاہیے ہے تو اسے صرف اور صرف بارگاہ حسینی میں میسر ہے. ان مجلسوں سے ہمیں انسانی درس ملتے ہیں اور مجلس میں آنے والے دی بیسٹ ہیومن بینگ بن سکتے ہیں اور پوٹینشلی وہ اس قابل ہیں کہ باقی انسانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہوں، رول ماڈل ہوں کہ باقی انسان حسینیوں کو دیکھ کر کے انسانی قدروں کو اپنے اندر پیدا کریں. جی میں ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہوں مگر کسی کا سونا برداشت نہیں کرتا، اس کا خیال رکھ سکتا ہوں. اور سونے سے جیسے نماز میں نے عرض کیا تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں مجلس میں بھی اس کا جو مجلس میں موجود ہونے کا فائدہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ جاگیے گا اور جاگ کر کے سنیے گا. میں نے عرض کیا کہ تھوڑی سی آواز میری دھیمی ہوگی مگر آپ کی توجہ انشاءاللہ زیادہ ہوگی تاکہ بیلنس قائم ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کے لیے بھی آپ رول ماڈل بن سکتے ہیں اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں انسانی قدروں کو سمجھیں اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں. ہمارا لائف سٹائل باقی لوگوں کے لائف سٹائل سے مختلف ہے. باقی لوگوں کے لائف سٹائل کی بنیاد مادیت پر ہے، ہماری لائف سٹائل کی بنیاد روحانیت پر ہے. باقی تمام جتنے بھی دنیا کے لائف سٹائلز ہیں وہ سارے لائف سٹائلز کی بنیاد میٹرلسٹک ہے، میٹر پر مبنی ہے. ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ اسپریچول ہے، روحانیت ہے، معنویت ہے. میٹر اور میٹرلسٹک ختم ہو جاتے ہیں مگر روح کبھی نہیں مرتی. اس لیے ہمارا لائف سٹائل مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد 1 سال 2 سال ایک عرصہ 1 صدی نہیں 1400 سال 1400 ایئرز کے بعد بھی ایسا لائف سٹائل امام حسین کا زندہ ہے کہ آج کوئی بڑا سا بڑا زندہ لیڈر بھی اپنے نام پر اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے. تو آج امام حسین علیہ السلام کی اس پاور کو سمجھیے تو یہ بھی جانیے کہ اگر آپ حسینی ہوں گے تو آپ کا لائف سٹائل بھی باقی تمام انسانوں سے الگ ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی کوالٹیز کو امپروو کرنے کے لیے جاننا ہے کہ انسانی ویلیوز کیا ہیں، ہیومن ویلیوز کیا ہیں. ہم نے پہلی ویلیو کیا بتائی؟ حق کو سمجھنا، پہچاننا، حق پر عمل کرنا، حق کے ساتھ رہنا اور حق پر مر جانا. یہ فرسٹ امپورٹنٹ ویلیو ہے اور اس ویلیو کے ساتھ اگر آپ لائف کریں گے تو کیا آپ دوسروں سے ممتاز نہیں ہو جائیں گے؟ کیا دوسروں سے سپیریئر نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ حق کے ساتھ ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کے ساتھ جیتے ہیں، آپ حق پر مرنے کی تمنا رکھتے ہیں تو آپ کا جو مقام ہے وہ باقی تمام انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے. آپ ہیں تو خاکی مگر عرش مقام ہو جاتے ہیں. اس پر ہم نے بات. دوسری جو انسانی قدر ہے، جو ہیومن ویلیو ہے، وہ ہے لو، محبت. محبت کیا ہے؟ ہم نے کل تمہیدی گفتگو ضرور کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محبت کی بنیاد پر یہ ساری کائنات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام فیصلے مولا علی کی محبت پر چھوڑ دیے. باتوں کا خلاصہ، کل کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم بھی محبت کی بنیاد پر، جنت بھی محبت کی بنیاد پر. علی سے محبت ہوگی تو جنت، اور اگر محبت نہیں ہوگی جہنم. ہم کسی زمانے میں شعر بھی کہا کرتے تھے، تو ایک شعر ہماری اس ایک قصیدے سے اس وقت یاد آ گیا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ دوزخ کی آگ بغض علی کا ہے نتیجہ. دوزخ کی آگ بغض علی کا ہے نتیجہ. اور جنت کیا ہے؟ جنت گل زہرا سے محبت کا ثمر ہے. سارے فیصلے اللہ نے اسی بات پر کر دیے. اسی لیے سرکار نے فرمایا انت قسم النار والجنہ. اور آپ سب سن چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں. وہ حدیث کے جو اہل سنت کی کتابوں میں معتبر بھی ہے، صحیح بھی ہے، لکھ کر کے کہتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر بیان نہیں کرنا چاہیے تو حضور نے کیوں بیان کر دیا؟ لکھتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس حدیث کو سننے والے گمراہ ہو جائیں. حدیث کیا سنیے گا؟ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی ساری رات اپنی زندگی میں عبادت میں بسر کرے، the whole night spent in عبادت، ساری اپنی زندگی کے دن روزوں میں گزارے، سارے جتنے بھی آپ کو لائف ٹائم میں
اللہ دن دینا وہ دن آپ روزہ رکھیں. رات ملی ہے تو عبادت میں گزاریں. پھر کیا کریں؟ صفا و مروہ کی پہاڑیوں جیسا سونا اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بھی قتل کر دیے جائیں. پھر بھی اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. عجیب یہ حدیث کہتے ہیں اس سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے کہ بھئی لوگ تو پھر وہ ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں. جی ہاں آپ نمازیں ضرور پڑھیں، یہ آپ کا فرض ہے، پڑھنا چاہیے، مگر علی کی محبت میں پڑھیں. روزہ رکھنا چاہیے، روزے کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا، یہ واجب فرض ہے، مگر روزہ رکھیں تو علی کی محبت کے ساتھ. حج جانا چاہیے آپ کو، حج میں جانا فرض ہے، اس کو کریں مگر علی کی محبت کے ساتھ جائیں. یعنی ہر عبادت کو اگر آپ اس طرح دیکھیں جیسے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. توجہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ روح سب کچھ نہیں ہوتی جبکہ جسم بھی سب کچھ نہیں ہوتا. جسم روح کا محتاج ہے اور روح کہیے جسم کے محتاج ہے. اگر جسم نہ ملے تو روح کا وجود کہیں ظاہر ہی نہ ہو، ہے نا. مگر جسم، توجہ سے سنیے گا، اس کی ہر حرکت روح کی وجہ سے. میں اس وقت بول رہا ہوں، زندہ ہوں تو بول رہا ہوں، روح اندر ہے تو میں بول رہا ہوں. ذرا یہ ہاتھ ہل رہا ہے تو اس روح کی وجہ سے کہ جو میرے اندر پائی جاتی ہے. اس وقت آپ سن رہے ہیں، آپ کے کان بالکل اچھی طرح سے میری باتوں کو سن رہے ہیں، تو اس روح کی وجہ سے کہ جو آپ کے اندر ہے. تو یہ جسم اور روح کا ہے تعلق گہرا. اسی طرح عبادت کا اور محبت کا تعلق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ بات کو پہنچ گئے ہیں تو مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے. جیسے جسم بغیر روح کے ہرگز فائدہ نہیں پہنچاتا. جسم کا کیا فائدہ ہے؟ اگر روح نکل جائے تو آپ دیکھیں گے فلاں صاحب گزر گئے، آپ جائیں گے گھر دیکھیں گے کہاں گزرے، سارا جسم تو وہیں پر پڑا ہوا ہے بستر میں. گزر گئے کا مطلب ہے کہ gone. He is passed away. Where is he? He is here. اس کا سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، کوئی چیز اڑ کے نہیں گئی. آپ دیکھیں گے جا کے نا تو اس کے پیر سب کچھ وہی ہے. کہتے یہ جناب گزر گئے، یہ یہاں سے چل بسے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے چل بسے، کوئی نیا جو ہے وہ آگے کہے گا کہ بھئی کہاں چل بسے، یہ تو یہیں پر موجود ہے. کہیں گے کہ بھئی جسم موجود ہے، روح نکل کے چلی گئی. اب یہ بیکار ہے، جتنی دیر تک رکھو گے اتنی دیر نقصان ہوگا، تمہارا بھی اس کا بھی. عجیب ہے. اب کیا اس کو رکھنے کے قابل نہیں؟ آپ کا بہت چاہیے تھا، آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بہت عزیز ہے. کہتے ہیں اس کو جلدی لے جاؤ، نہلاؤ، غسل دو، دفن کر دو. اگر اسی طرح رکھو گے تو بدبو پھیلے گی. ارے بھائی اتنا احترام ہم ان کا کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے، ان کے آنے پر بہت خوش ہوتے تھے، تو اب ان کو ہم خود ہی لے کے جا رہے ہیں. جی ہاں، کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روح نکل گئی ہے. تو اب یہ زندہ نہیں، کیا ہے؟ مردہ ہے. یہ مردہ. اب مردہ ہے تو بدبو ہی دیں گے، اس لیے ان کو لے کے جائیں. اسی طرح دہراؤں جملے کو، اسی طرح عبادت اور محبت کا تعلق ہے. اگر آپ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پہ جائیں، زکوٰۃ دیں، باقی ساری نیکیاں کریں، مگر علی کی محبت نہیں ہے تو بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، جسم کے سارے اعضاء موجود ہیں، مگر اس کے اندر روح نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد
محبت سے کرتے ہیں۔ محبت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، اور یہ بھی بیکار ہے، جی بیکار ہے کچھ بھی۔ اب آئیے توجہ سنیں، یہ محبت علی سے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی، اتنی امپورٹنٹ ہو گئی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ خود یہ جانیے کہ انسان فطری طور پر محبت کہاں کس سے کرتا ہے۔ ماشاءاللہ چلے بھائی صاحب، ابھی آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہے، نا کہ آپ کی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے، اور اگر وقت پڑے تو درود بھی جاندار پڑھیں۔ آپ میرے ساتھ چلیے گا، سفر کوئی زیادہ نہیں ہے، طویل مگر بہت ہی پیارا ہوگا، توجہ آپ کی رہے گی، بہت دل نشین ہوگا، دلچسپ ہوگا، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے کیا عرض کیا کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، کس سے پیدا ہوتی ہے، پہلے ہمیں معلوم کر لیں، پھر پتہ چلے گا کہ علی کی محبت کو اللہ نے اتنی امپورٹنس کیوں دی ہے۔ ٹھیک، محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، محبت کا سرچشمہ، آپ اس کو میں انگلش میں کہوں تو ریسورس آف لو، وہ کیا ہے؟ the root of love کیا ہے؟ جڑ کیا ہے محبت؟ ایک لفظ میں قرآن نے بتایا ہے، اسی لفظ کی تھوڑی تشریح مجھے چاہیے کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی فطرت میں ایک کوالٹی رکھی، وہ یہ کہ انسان جب بھی کہیں کمال دیتا ہے اس کمال والے سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ چلے کمال جہاں انسان دیکھے گا کمال والے سے وہ محبت کر بیٹھے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ محبت کا تعلق کمال سے ہے، دوہرا رہا ہوں، لفظ کمال کو سمجھیے، کمال ہے تو صاحب کمال محبوب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، فرض کریں اگر کوئی اچھا خطیب ہے تو کمال خطابت ہے تو خطیب سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا قاری ہے، اس کی قرات سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا شاعر ہے تو اس کی شاعری سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا فٹبالسٹ ہے، کل بہت سارے جوان مجلسوں میں نہیں گئے، کہتے کہ وہ فٹبال چل رہی ہے میچ اور اس میں رونالڈو ہے، رونالڈو ہو تو کیا ہو گئے، اتنی دنیا کیوں اس کی فیان ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کمال ہے۔ ایک چیز کا کمال ہے، وہ فٹبال میچ کے اندر فٹبال کھیلنے میں بہت ماہر ہے۔ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کمال ہے تو پھر وہ ابھر کے آتا ہے، لوگ اس کمال والے سے محبت کرتے ہیں۔ انڈین موویز میں جھوٹ موٹ کا کسی کو ہیرو بناتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور 100 گنڈے ہیں، وہ پھر سب کو بچا دیتا ہے، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ سب کچھ فیک ہے۔ یعنی کمال سے محبت، اگر وہ کمال فیک بھی ہونا، اس فیک کمال کو بھی لوگ دیکھ کر کے فیک کمال والے سے بھی محبت کر بیٹھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو جہاں کوئی کمال ہو وہاں محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کچھ خواتین نے زلیخا کو کرٹیسائز کیا، تم اپنی ایج دیکھو، شرم نہیں آتی؟ یوسف پر مت مٹی دو، یوسف پر تم اپنی جان نچھاور کر رہے ہو۔ تو قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا کہ زلیخا نے کہا کہ تم بھی تو ایک دفعہ دیکھ لو، تم بھی تو ایک دفعہ دیکھ لو، پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ ہم نے غلطی کی ہے یا صحیح۔ پھر کیا کیا؟ سب کو اکٹھا کیا، سب کے ہاتھ میں لونو دیا اور چھری دے دی،
لیمو اور چوری دے دی اور یوسف سے کہا ایک طرف سے گزرے. یوسف وہاں سے نکلے. کمال یوسف کا کیا ہے؟ اللہ نے حسن دیا تھا. اللہ اکبر. حسن دیا تھا, بیوٹی عطا کر دی تھی. دی موسٹ ہینڈسم ہیومن بینگ کون تھے؟ وہاں سے گزرے. خواتین نے دیکھا, وہاں سے گزر کے چلے گئے. بعد میں سب کو تکلیف ہوئی, سب کی چیخیں نکلی. چیخیں کس کی تھی؟ انگلیوں کو اپنے کاٹ ڈالا تھا. ان کی خبر بھی اسے نہیں ہوئی تھی, انہیں خبر اس کی نہیں ہوئی تھی. انگلیوں کو کاٹ ڈالا, پتہ بھی نہیں چلا, انگلیاں کٹ گئی کیونکہ کسی ایک کمال میں ڈوب گئی تھی. ایک کمال میں ڈوب گئی تھی. تو یوسف علیہ السلام سے, توجہ کیجئے, یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے ایک دفعہ کہا کہ I believe that no one is like you. You are the most handsome human being on the earth. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو اس لیے کہہ رہی ہے کہ تو نے صرف مجھے دیکھا ہے, اس کو نہیں دیکھا کہ جس کے سمندر حسن سے ایک قطرہ اللہ نے مجھے عطا کیا. تو میں یوسف بن گئے. زلیخا نے کہا اچھا تو ایسا بھی ہے, تو کیوں نہیں میں دیکھ سکتی؟ کہا تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے, وہ تو بہت بعد آنے والا ہے. کہا اچھا نام ہی اس کا بتا دو. توجہ ہے, نام ہی بتا دو. کہا اس کا نام ہے محمد. کہتے زلیخا نے کیا کیا؟ فوراً کہا لقد صدقتا, اے یوسف بالکل تم نے صحیح کہا. کہ تم نے کیسے تصدیق کر دی؟ دیکھا تو نہیں؟ کہ میں نے نام سنا ہے, تو نام کے سننے میں اتنا حسن ہے کہ اگر دیکھ لوں تو کیا حاصل ہوگا. تو کمال جس کے پاس ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. ایک بھی کمال کسی کے پاس ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اب اگر سارے کمالات نہیں, ابھی آپ کیش نہیں کرے تو میں کیا کروں, سارے کمالات کسی ایک میں جمع ہو جاتے ہیں, تو بتاؤ پوری کائنات اس سے محبت نہ کرے تو کیا. اسی لیے سرکار نے فرمایا آدم کی حیبت دیکھنا ہو تو علی کی طرف دیکھو, نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو تو علی کی طرف دیکھو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو تو علی کی طرف دیکھو, موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو تو علی کی طرف دیکھو, عیسیٰ کی مسیحائی دیکھنی ہو تو علی کی طرف دیکھو. ہر نبی کا کمال اگر تمہیں ایک جگہ دیکھنا ہے تو علی ہی علی ہے. کائنات کے سارے کمالات کو ہم نے علی کے اندر رکھ دیے ہیں. اگر حسن میں یوسف کا بھی عظیم سمندر حسن سرکار دو عالم کا نام ہے, تو علی بھی کوئی ایسا ویسا نہیں, اسی نور کا حصہ ہے.